جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی اس دنیا میں آمد اور آمد کے بعد کامیابی اور کامیابی کے ساتھ اس کی واپسی، یہ دنیا کا خلاصہ ہے۔ جس نفس کو آنا ہے ساری دنیا بھی روکے، روک نہیں سکتی، اسے آ کے رہنا ہے، اور پھر جتنی اس کی زندگی ہے وہ اس نے گزارنی ہے، آسانی سے یا مشکل سے اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ صادر ہونے ہیں۔ رب جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اس کے بعد واپسی بھی سب کی ضروری ہے، کوئی جتنا مرضی جی لے، جو ٹائم مقرر ہے اس سے کم و بیش نہیں ہونے والا۔ ٹائم کتنا ملا ہے کسی کو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ تیری کامیابی کے لیے جو موٹی موٹی دو چار چیزیں ہیں ان کو اپنا لے، تیرا رب تیری زندگی کو مبارک کر دے گا، دنیا بہترین کر دے گا اور آخرت کو تیرے حق میں کر دے گا۔ حضرات، اس وقت جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ جتنے بھی انسان ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو خود کو انسان سمجھتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو انسان ہی تصور کرتے ہیں، اور کچھ کو دیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، سننے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ انہیں اپنی اصل انسانیت سے ہٹ کر کے جانوروں اور بندروں والی اس تھیوری کو انہوں نے پسند کیا ہے کہ جس کے مطابق انسان ابتدا سے انسان نہیں تھا۔ ان لوگوں کا الہاد اپنی جگہ، لیکن موجودہ فی زمانہ جس شکل میں وہ ہیں، کم از کم انسان ہے،
ماضی ان کا جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس دور میں رہتے ہوئے انسانیت کو جس سے گزر رہی ہے، ہر بندے کو اپنی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کاوش کرنی پڑتی ہے، کچھ اصول، کچھ ضابطے، کچھ قاعدے اپنانے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسان کو حلفاً اور قسماً بڑی پختہ تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی اور سمجھائی ہے، اور یہ قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے۔ والعصر، وہ ماضی کا وقت ہو، وہ حال کا ہو، وہ مستقبل کا ہو، جب جب جہاں جہاں بھی شب و روز ہیں، دن رات ہیں، زندگی کی اکائی بن کے آپ کا وقت گزر رہا ہے، اور ہر پل آپ کو قبر کے اور موت کے قریب کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان ہو کی ہی کو آواز دی ہے۔ انک قادح، تیری حقیقت یہ ہے کہ تیرا ہر قدم جو بڑھ رہا ہے، الی ربک، وہ تیرے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قدحن فملاقی، یقینی اور پختہ بات ہے، بالتاکید ہم کہہ رہے ہیں کہ تیرا ایک سیکنڈ بھی گزرے، ایک پل، ایک لمحہ یا ایک گھڑی گزرے، تو قدم پیچھے کو اٹھا، دائیں کو مڑ، بائیں کو مڑ، سامنے آ، جدھر مرضی دوڑ، تیری یہ دوڑ تمہیں ہمارے قریب کر رہی ہے، تو نے آنا ہمارے پاس ہی ہے۔ فملاقی، ملاقات ہونے والی ہے، ملاقات کی تیاری رکھ، ہم تجھے اس وقت کی قسم دے کے کہتے ہیں۔ والعصر، زمانہ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، دنیا جب سے بنی ہے چلتی آ رہی ہے، ایک ایک گواہی ہے، نہ پیسے والا بچا، نہ مال والا، نہ دولت والا، نہ بڑے حسب نسب والا، نہ خاندان والا، نہ زمین والا، نہ کوئی بزنس مین بچا، سب کے سب چلے گئے، باری تیری بھی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جن کے پاس مربے تھے آج مربے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ جس جگہ پہ ہیں اسے قبر کہتے ہیں، اس علاقے کو قبرستان کہتے ہیں۔ جن کے پاس بڑے اونچے اونچے پلازے تھے آج 1 1.5 2 فٹ کی اونچی قبر کی ایک ڈھیری کا نشان ہے۔ جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا تھا آج ڈھونڈنے سے قبر نہیں ملتی۔ پچھلی 4 پشتوں کے بڑے بڑے مالدار، ان کی اولادیں ان کے نام تک نہیں جانتی۔ والعصر، زمانہ شاہد، تاریخ شاہد، وقت شاہد۔ جیسے دن آتا ہے، ابھی چڑھ رہا تھا، ابھی سر کے اوپر سے ڈھل گیا ہے، ابھی اثر ہونے والی ہے، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے، پکا لے جو پکانا ہے، کر لے جو کرنا ہے، شام ہونے والی ہے۔ والعصر، اندھیرا چھانے والا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان خسارے میں گیا ہے۔ حضرات، اللہ کی اور اللہ کے قرآن کی، رحمان کی یہ خوبی ہے، وہ صرف ڈراتا نہیں ہے، وہ صرف مسائل بیان نہیں کرتا، وہ اس کا حل بھی دیتا ہے، علاج بھی دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے۔ ناکام ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی چلو، کوشش کرو، ابھی وقت باقی ہے، ابھی دن باقی ہے، ابھی رات باقی ہے، تیری حیات باقی ہے، کچھ لمحات باقی ہیں۔ الا الذین آمنوا، امن میں رہنا ہے تو ایمان لے آ۔ اور یہ دعوت آپ سوچیں ہم ہی کو ہے کہ ہم 1.5 ارب لوگ، 1.25 ارب لوگ اسی سورت کو بار بار پڑھیں، پھر سے دہرائیں، جی ہمارے لیے بھی ہے۔ الا الذین آمنوا، ہمارے لیے پہلے ہے، ضروری ہے، انسانیت کے ناطے اور ایمان کو قبول کرنے کے ناطے، کیونکہ میرے مالک نے قرآن مجید میں اس کی تفسیر دوسری جگہ یوں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہاں الا الذین آمنوا ہے، وہی بچیں گے، کامیاب وہ ہوں گے،
منزلوں کو وہ پائیں گے، رب کی رحمتوں کو اور رضا کو حاصل وہ کر سکیں گے۔ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی کو اپنے حق میں وہ کر کے جائیں گے۔ آمنو، جو اصحاب ایمان ہوئے۔ اور اصحاب ایمان کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو تمہیں ایمان لانا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ وعاملوا الصالحات، تمہیں اپنی زندگی کو پاکیزہ اور مبارک اعمال کو اس قابل بنانا ہے کہ تمہاری اداؤں کو تمہارا رب قبول کرے، پسند کرے اور اس کی قیمت ڈال لے۔ اور وہ کیسے ڈلنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہاری ادائیں، تمہاری حرکات، تمہاری سکنات، تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہارا کردار، تمہاری زندگی اور طرز بندگی وعاملوا الصالحات ایسے اعمال پہ مبنی ہو جو صرف نیک نہیں، اللہ ہر نیک عمل قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں کرتا۔ اگر اکیلا دعویٰ قبول ہوتا، میرا رب الا الذین آمنوا کے بعد یا ایھا الذین آمنوا یہ کہہ کے آمنو پھر سے نہ کہتا، تاکید مزید نہ کرتا، او ایمان والو تم تو مومن بنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنو ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ جملہ۔ دینے والو زکوٰۃ دو، او جہاد کرنے والو جہاد کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کلاس چل رہی ہے اور ٹیچر کو کہا جائے کہ پڑھا، طالب علم کو کہا جائے کہ پڑھ، جواب کیا ہوگا؟ پڑھ تو رہے ہیں، کلاس تو جاری ہے، آپ جمعہ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، خطیب صاحب خطبہ دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ خطیب اپنی لائن پہ نہیں ہے جو اسے کہا جا رہا ہے، اور سننے والوں کو اگر کہا جا رہا ہے تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سننے کی صلاحیت پیدا کیجئے، یہ نہیں کہ جو بھی آ گیا سن لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اتنا کافی نہیں ہے کہ میرا اللہ ایک ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، باقی کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین نہیں۔ یہ باتیں تو اللہ نے مکہ والوں سے کی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھو انہیں کس نے پیدا کیا ہے، جواب آئے گا اللہ نے۔ پوچھیے آسمان اور زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ اللہ ہے تو یہ لات منات عزا اور حبل کیا ہے؟ اگر اللہ ہی ہے، وہی آسمان کو اٹھانے والا، زمین کو بچھانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، بارشوں کو برسانے والا، تو یہ ود اور سوا کیوں بٹھائے ہیں؟ یہ یغوث اور یعوق کو کیا کر رکھا ہے؟ یہ نصر کو اور نائلہ کو کیا مقام دیا ہے؟ یہ 360 کو معبود بنا کے میرے گھر میں اور دلوں میں کیوں بسا رکھا ہے؟ یہاں ایمان کو محبوب نے جیسے صاف کیا تھا، آ کے کہا یا ایھا الناس، او انسانو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے شرک چھوڑ کے، رب کے معبود چھوڑ کے، حاجت روا و مشکل کشاؤں سے امیدیں توڑ کے، باقیوں سے اپنے عقیدے کو درست کر کے، ایمان کو صافی کر کے، الا اللہ، ایک اللہ کے ساتھ جوڑو گے، پھر جا کر کے بات بنے گی۔ حضرات امت 1.5 ارب ہو کے، میرے محبوب نے تو کہا تھا 12,000 ہوں، ایمان والے ہوں، مخلص ہوں، ناکام نہیں ہوں گے۔ 1.5 پونے 2 ارب ہو کے اللہ اللہ کرنے والے، ڈیلی اللہ اکبر کہہ کے اذانوں کو پوری دنیا میں سفر کروانے والے، نمازوں میں قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، تشہدوں میں بیٹھنے والے، اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کا اظہار کرنے والے، اور اللہ تعالی پھر ان کو رسوا اگر کر رہے ہیں تو معنی یہ ہے کہ رب کی کبریائی کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، مگر اس تعلق میں شراکتیں ہیں، کیونکہ رب کے بھی کارٹون بنا رکھے ہیں، قبروں کو مزاریں بنا رکھا ہے، مزاروں کو دربار بنا رکھا ہے، اور وہاں فوت شدگان کو، رب کے محتاج بندوں کو، اور مٹی کے نیچے گئے ہوئے جنازے پڑے ہوئے، ان کے لیے استغفار کی دعائیں کی ہوئی، تکفین اور تجہیز کی ہوئی، لیکن ان بندوں نے انہی کو خدا جیسی، الہ جیسی صفتیں دے کے ان سے جو امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے، برباد ہو گیا ہے، کامیاب نہیں ہے۔
حضرات کیونکہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی پوری زندگی میں، ان کے ایمان میں، فوت شدگان میں، ان سے ماقبل 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں زمینوں پہ تھی. اگر ایمان قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب اور عجم تک وہ پھیلے تھے، لیکن کسی جگہ انہوں نے کسی قبر کی ڈھیری کو اکٹھا کر کے اس پہ نشان لگا کے عمارت یا بلڈنگ بنائی ہو کہ یہی کامیابی، یہی کامرانی، یہی عزت، یہی آبرو، یہی رفعت، یہی بزرگی کا ادب اور احترام ہے، اور یہی وقار کا طریقہ اور ذریعہ ہے. اللہ کی قسم میرے محبوب اس کام کو کبھی چھوڑ کے نہ جاتے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ایک ایک قبر بھی بناتے تو 1.25 لاکھ انبیاء کی قبریں تیار تھیں. الا الذین آمنوا، ایمان میں کہیں کمی بیشی ہو رہی ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. وعاملوا الصالحات. حضرات میں اور آپ جو نہیں کر رہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. نیک عمل ہر بندہ تقریباً کوشش کر رہا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے. نیک عمل، دھوکے میں مت رہیے گا، نیک عمل کر کے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں. کافر کو شکوہ ہے تم اتنے اچھے عمل نہیں کرتے جتنے ہم کرتے ہیں. میں کبھی یورپ والوں سے، نان مسلم سے، میں کبھی اپنی مشرقی اور جنوبی کنٹریز سے، اپنے مشرقی ہمسائے سے، میں کسی بھی غیر مسلم سے جب بات کرتا ہوں تو اس کا جواب ایک ہوتا ہے، کون سا جرم ہے جو تم نہیں کر رہے؟ کون سا جرم ہے جو اپنی قوم کے ساتھ نہیں کر رہے؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ سوائے زنا کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، باقی چیزیں ہم ان کو پیور دیتے ہیں. ہم حسب نسب نہیں پیور دے سکے، یہ ہماری غلطی ہے. لیکن وہ ہماری پیچھے ایک سوچ ہے، ہماری تھنکنگ میں سے ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے نکاح، عدم زنا، صفا نہیں. تم بولو تم کیا کر رہے ہو؟ آپ بولیے. نماز پڑھ رہے ہو؟ جی پڑھ رہے ہیں، جیسے رب نے چاہی تھی، جیسے رب نے چاہی تھی. جی رب اتنی سٹائل میں تمہارا نماز چاہتا ہے؟ کوئی شخص تو آ کر کے کہے کہ محمد الرسول اللہ. رب نے جیسے محبوب کی ادائیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا ہے ویسے پڑھ جیسے تیری مرضی، ویسے پڑھ جیسے تیری قوم کی مرضی، ویسے کر جیسے تیرے بڑے چاہیں، جیسے تیرے وڈیرے چاہیں. تم ہم سے بات کر رہے ہو، کیا کہتے ہو؟ وعاملوا الصالحات، اچھے کام کر کے، گڈ ڈیڈز، عمدہ اچھائیاں، بھلائیاں، خیر، یہ کر رہے ہو. بولیے پیدا ہونے والے بچے کو دودھ میں زہر ملا کے کون دے رہا ہے؟ آپ کہ ہم؟ نیک عمل، نماز، قیام، رکوع، سجود، نیک عمل. کہاں جھکے ہو تم حق کے سامنے؟ مانا کہاں ہے؟ میڈیسن میں ملاوٹ، کھانوں میں ملاوٹ، ہر پہننے کی، لینے کی، دینے کی چیز 1 سے لے کے 10 نمبر تلک بنا کے بیٹھے ہو اور امید رکھتے ہو کہ نیک عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے. حضرات قرآن کا جواب بڑا واضح ہے، کوئی تانا دے یا نہ دے، رحمان کہتا ہے عمل وہی چلے گا جس میں اوپر جانے کی صلاحیت ہو، ایکسپورٹ کوالٹی. میں تارک آباد میں دیکھتا ہوں، میں سوسا روڈ پہ دیکھتا ہوں، میں دائیں بائیں تقریباً ہر بازار میں دیکھتا ہوں، ایک جوتا ہو کے بھی اس کا بی پیر یہاں پڑا ہے اور کمپیوٹر نے اس کو باہر نکال دیا ہے. جو میرٹ مقرر کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کی سلائی نہیں ہوئی، یا اس کا چمڑا ویسا نہیں، یا اپر یا سول ویسا نہیں، اس میں کہیں ایک ڈاٹ کا بھی نقص آیا ہے، کمپیوٹر نے اٹھا کے باہر پھینکا ہے، ریٹ گرا ہے. اس نے باہر جانا تھا وہ باہر نہیں گیا ہے، ادھر دھکے کھا رہا ہے، ویلیو رہی نہیں ہے. اللہ نے تیرے عمل کو ایکسپورٹ کوالٹی کا مانگا ہے. عمل وہ کر جس میں اوپر آنے اور میرے پاس پہنچنے کی صلاحیت ہو. تیرا ہر عمل میرے پاس نہیں آنا. اگر یہی ہے، صرف 3 مثالیں ہر دور میں کیوں یاد رہ جاتی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کائنات کا سب سے بڑا نوبل پرائز، کائنات کا سب سے بڑا ایوارڈ، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھا ہے یا پڑھایا ہے. اس سے اچھا رب نے بنایا ہی نہیں. یہ اعزاز صرف اسے ہے.
یہ اعزاز صرف اسے ہے۔ حضرات میں دنیا جتنی مرضی پڑھ گیا ہوں، میرے پاس دنیا کے میڈل تو ہو سکتے ہیں، ان کی تحریر تو ہو سکتی ہے، مگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا پیام صرف اس کے لیے ہے جو کتاب اللہ کو حفظ کر رہا ہے، کروا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ مگر میں اس نیک عمل کو، نیکی کو، بھلائی کو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کو، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کو، اللہ اکبر، مگر قیامت کے دن اس کا حشر دیکھتا ہوں۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع۔ یہ ناجائز قبضے والے، انکروچمنٹ والی، یہ لپیٹ دینے والی، یہ چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر کے اٹھا کر کے جہنم میں پٹخ دینے والی اس قیامت کی گھڑی کی خبر نہیں آئی۔ جب ساری دنیا بھی دے گا، قرآن لے کے آئے گا، رب پوچھیں گے کیا لے کے آیا، جواب آئے گا۔ اللہ قرآن، تلاوت، قرات، حسن قرات، تجوید، ترتیل، حدر، جواب ملے گا جھوٹے جھوٹ بول رہا ہے، دنیا میں چل گیا اس لیے پڑھا تھا، لوگ کاری کہیں، عمل تو نیک ہے، قرآن نیکی ہے، عبادت کا باعث اور ذریعہ ہے، لیکن پرابلم کیا آئی؟ تیرے اس عمل میں، قرآن پڑھنے میں اور پڑھانے میں، قاری کہلانے اور کہنے میں اتنی صلاحیت نہیں کہ میں مانوں۔ تو نے مجھے مد نظر رکھا ہوتا، بھائیو عمل میں صلاحیت صرف 2 وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، اور دوسرتاً خالصتاً محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پہ ہو تو بات بنے گی، وگرنہ دھوکے میں مت رہنا۔ آپ سنی ہیں بہت اچھے ہیں، وہابی ہیں زبردست، دیوبندی ہیں لاجواب، شیعہ ہیں دوسری رائے کوئی نہیں۔ آپ کا نام بڑا خوبصورت لکھ دیا گیا ہے دنیا میں، آپ کا گروہ جماعت بڑی زبردست ہے، معذرت آپ کی ہوئی کسی بھی نیکی میں، عمل میں، آپ نے تنہائی میں کی ہے، جلوت و خلوت میں کی ہے، لوگوں کے مجموعے میں کی ہے، سب نے داد دی ہے، زبردست بولا ہے، لاجواب بولا ہے، بے مثال بولا ہے، لا زوال بولا ہے، شاباش شاباش کی بڑی بڑی داد ملی ہے۔ میں دھوکے میں نہیں ہوں، میں یہی جواب آ رہا ہے کا ضبط، جھوٹے، خود بھی جھوٹا، تیرا کام بھی جھوٹا، تیرا عمل بھی جھوٹا، تیری نیت بھی کھوٹی۔ لا الہ لا الہ الا اللہ کرتا کہاں ہے توحید اور اخلاص؟ یہ نمود، یہ دکھاوے، یہ نمائش، یہ ریا، اٹھاؤ فرشتے اس کو۔ اور دوسرا، توحید بڑی پکی ہے لیکن دھوکہ کھا گیا، پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے امام کی مرضی لے کے، مقتدی کی، امتی کی کسی ادا کو لے کے، سٹائل کو لے کے۔ میرے ساتھ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی والی زبان کہہ رہی ہے، لایا جائے گا۔ لا کیا لایا؟ گردن کٹوا کے ہتھیلی پہ رکھ کے، ایک کانٹا چبھنا بڑا مشکل ہے، پاؤں میں جاتے جاتے کیل لگ جائے، جوتے میں کیل ہو، وہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے تیر بھی سہے، نیزے بھی سہے، اس نے تلواریں بھی سہی، کاٹ بھی سہی، چیرا اس کا جسم، وجود پھاڑا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، اور بم پھٹا، پرخچے اڑ گئے، ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ گردن لے کے اللہ کے سامنے آیا، اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، دنیا میں اس سے بڑا عمل کوئی نہیں۔ شہید کا خون ابھی وجود سے نکل کے زمین کا سفر شروع کرتا ہے، اس کے پچھلے جملہ گناہ معاف کر کے جنت واجب کر دی جاتی ہے، ابھی زمین پہ گرا نہیں ہوتا کہ اسے مغفور لہو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنا خون ہتھیلی پہ گردن رکھ کے لایا ہے، خون نکل رہا ہے تازہ۔ کیا لایا؟ اللہ یہ ہے زندگی تیرے نام۔ اللہ کہیں گے جھوٹے، یہ جھوٹا میں نہیں کہہ رہا، ناراض نہ ہونا، دھوکے میں مت رہنا، انسانیت ہے تو ضرور سوچنا، کسی نے تیری قبر میں نہیں جانا، حشر میں تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، تیرے سوالوں کے جواب اس نے نہیں دینے، پروردگار کے سامنے انبیاء گھبرا رہے ہوں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، قدم ہل نہیں رہے ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس،
अन हयातिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐना इक्तसब व फीमा अनफक व अन इल्मिही माज़ा अमिल बिह। तैयार कर। पहली तो ये देखिए वह आमिलुस सालिहात, नेकी नेकी नेक अमल, दुरूद पाक। तुझे कभी ये पता नहीं चला कि वैरायटी क्या है, रब कौन सी कबूल करता है कौन सी नहीं। यहाँ तो चाहे थोड़ी सी पत्ती आगे पीछे हो जाए दुनिया चाय छोड़ के चली जाती, मिजाज से थोड़ा मीठा ज्यादा हो जाए लोग हलवा छोड़ देते हैं, मिठाइयां छोड़ देते हैं, मन की टेस्ट की ढूंढ के लेते हैं। एक मेयार रखा है, तेरे रब का कोई मेयार नहीं, इंसानियत का कोई मेयार नहीं, अमाले साले का कोई मेयार नहीं। उठाया जाएगा ऊंधे मुंह, उठा के जहन्नम में फेंका जाएगा। उम्मीद जन्नत की थी। और तीसरा नेकी खैर खैरात, पैसे दौलत माल, गरीब यतीम, सब कुछ करते कराते जिंदगी गुजर गई। और जब रब के पास आया, इतने मंसूबे हैं इस बंदे के कि मशरक से लेके मगरब तलक, शुमाल से लेके जनूब तलक इसका पैसा लगा हुआ है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां इसकी खैर नहीं गई, लोग मुस्तफीद नहीं हुए। नेकी, नलका लगवाया नेकी, कुआं खुदवाया नेकी, दर्स बनाए नेकी, क्लासेस चलाई नेकी, यतीमों को दिया नेक अमल, गरीबों को दिया नेक अमल, बेवाओं पे खर्च किया नेक अमल, मिस्कीनों को दिया नेक अमल, नेक अमल, नेक अमल। भूल गया कि अल्लाह ने नेक अमल नहीं बोला था, वह आमिलुस सालिहात, ऐसा अमल करके आना जिसमें सलाहियत हो कि वो मेरे तक पहुंच सके और मैं उसको कबूल कर सकूं। जिसमें दो चीजें नहीं हैं, इखलास नहीं है, पैगंबर की सुन्नत नहीं है, सारी दुनिया भी बांट के आजा, मुंह पे मारा जाएगा, फरिश्तों को हुक्म होगा, झूठा है, उठाओ जहन्नम में फेंका जाए। और जो सच्चाई के मुताबिक अमल साले लेके आया, मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं एक खजूर का टुकड़ा, पूरी खजूर भी नहीं लेके आया, दी थी बड़े इखलास से दी थी, पैगंबर की सुन्नत समझ के दी थी, ना देने से देना बेहतर है ज़हन बना के दी थी। अल्लाह ताला ने ऐसा कबूल किया, उस खजूर के टुकड़े को इतना बड़ा कर दिया कि जिधर भी देखता है उसके और जहन्नम के दरमियान दीवार बनी हुई है। पूछता है अल्लाह ये क्या है? ये वो तेरी खजूर का टुकड़ा है, वो तेरा अमल साले है। हजरात, तीसरी चीज जिस तरफ आना चाह रहा हूं वह आमिलुस सालिहात के बाद वह तवासौ बिल हक, हक पे होना काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने अजीब लफ्ज बोला है, अजीब लफ्ज बोला है, वह तवासौ बिल हक। दावत देता रहा, तबलीग करता रहा, लोगों को बुलाता रहा, वसीयत करता रहा। वसीयत वो होती है जो मरते दम की जाए, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। यहां अल्लाह ताला कह सकते थे हक की दावत देता रहा, अल्लाह ने कहा वतवासौ बिल हक्की। मरते दम जब सांस निकल रही और कुछ नजर ना आए, बंदा जल्दी जल्दी कहता है पोतावी लिख लो, आवी कर लो, एम कर लिया जाए। गोया तेरी जिंदगी के आखिरी पल, हर पल आखिरी पल, हर लम्हा आखिरी लम्हा, हर वक्त आखिरी वक्त, हर नमाज आखिरी नमाज, हर कदम आखिरी स्टेप समझ के वसीयत पे वसीयत करता रहा। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वसीयत तेरी दावत ऐसी होनी चाहिए, जुमा पढ़ा ले, बस आवाज अच्छी होनी चाहिए, सोच जबरदस्त होना चाहिए, साज लाजवाब होना चाहिए, ट्यून कमाल की होनी चाहिए, लय तान में बड़ी उठान होनी चाहिए, दुनिया आशश करे, तेरे नारे लगे, बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या कहानी सुनाई है, क्या किस्सा सुनाया है, क्या रिदम बांधा है, क्या जोड़ मिलाए हैं, जमीन और आसमान के किलाबे मिला दिए हैं, गुलूब की इंतहा कर दी है, क्या बात समझाई है। अल्लाह कहते हैं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, थोड़ा कह लेना लेकिन हक कहना, थोड़ा कह लेना। वतवासौ बिल हक, हक क्या है हमने कभी जाना ही नहीं। हमने हक वो माना है जो मेरे मुफ्ती, मेरे मौलवी, मेरे इमाम, मेरे खतीब ने और मेरी जमात, मेरे ग्रोह ने कह दिया है, जो कर दिया है बस वो हक है, बाकी बातिल है। और वही हक पे हैं, वही जन्नत में जाएंगे, धोखे में ना रहना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, मैंने इंसानों को छोड़ना ही नहीं कहीं का। अगर मेरिट नहीं है, मेयार नहीं है, उसूल नहीं है, दुनिया में तेरे सियासतदानों की सारे रोब दबदबे और लाखों वोट लेके, हजारों वोट लेके एक डिग्री नहीं चली, वो भी जाली साबित हो गई तो हो गई, तू रब को धोखा दे लेगा। यहां तेरा 5,000 का, 1000 का, 500 का, 100 का, 20 का, 10 का, 4 कीजिए,
ما انزل الیکم من ربکم، تیرے داستان اور کہانیاں اور قصے نہیں چلنے، ضعیف من گھڑت جھوٹی روایتیں نہیں چلنی، تیری باتوں پہ دار و مدار اور انحصار نہیں ہے، تیری آواز کتنی میٹھی ہے یہ کوئی نہیں دیکھے گا، آواز سادی رکھ بھلے، بات پختہ رکھ، جو رب نے اتارا ہے وہی کو لے، اسی کو بانٹ، ملاوٹ مت کر، الا للہ الدین الخالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ مخلص ہو کے آ، دین خالص لے کے آ، اور خالص وہی ہے، کتاب و سنت ہے، تیرے پیمبر کا اسوہ ہے، ان کے شب و روز ہیں، سیرت طیبہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے پیمبر کی سیرت میں یار ہے، ومحمد فرق بین الناس ومحمد فرق بین الناس، جو کر رہے ہیں 10 لوگ 10 مختلف عمل کر رہے ہیں، لا آ کر کے لیبارٹری میں پیش کر، ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ ہے، کراس میچنگ جس کی سنت کے ساتھ ہوگی چلے گا وہی، لہو دیکھنے میں سارے ایک جیسے، رنگ ایک جیسا، دعوے محبت کی اپنی جگہ، لیکن ہر بندے کا خون پیشنٹ کو لگا نہیں دیا جاتا، ہر ڈونر کو ایکسپٹ نہیں کر لیا جاتا، کیا وہی جاتا ہے جس کا گروپ ملے، جس کی کراس میچنگ ہو، اگر توحید و سنت کے ساتھ مل گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روک دیا گیا رک گئے، جہاں کہہ دیا گیا وہ اپنا لیا گیا، یہی کامیابی ہے، ومن یطع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیمبر کی مانی وہ بات میری تھی، اس نے میری مانی، یہ چلے گا، یہ چلے گا، دھوکہ مت لیں، ہم ابھی تک بھی اڑے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آقا نے کہا تھا میری ساری ملت اور قوم اور امت جنت میں جائے گی، بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، سب کو خوش ہونا چاہیے، کلمہ پڑھا ہے، نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، امید جنت کی رکھتے ہیں، دن رات تبلیغ کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہم نے لگا رکھا ہے، امید جنت ہے، گھر جہنم کا دا بنا ہوا ہے، جنت تو دینی چاہیے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کیوں کہوں، محبوب کہہ رہے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، آپ بھی امتی ہیں، چلے دوسرا آپ کو نہیں مانتا چھوڑ دیں، آپ تو مانتے ہیں نا کہ میں پیمبر کا امتی ہوں، اور مخلص ہو کے اپنے دل سے مانتے ہیں، کلمہ پڑھا ہی تبھی تھا، بھئی کلمہ پڑھا ہی اس لیے تھا، میں نمازی کس لیے ہوں، میں غازی کس لیے ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی، یہ مومن ہے کس لیے، ہر بندہ یہی سمجھ رہا ہے، دوسری رائے نہیں، چھوڑ دیجئے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو چھوڑیے، آپ فیصلہ لیجئے، رب قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے والعصر، زمانہ گزر رہا ہے، بیت رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے ان الانسان لفی خسر، کوئی دوسرا انسان نہیں مانتا، آپ اور میں تو اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں نا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کامیابی کی راہیں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں خسارہ ہے، چیک کر لو یہ چیزیں ہیں، چیزیں ہیں، میں نے کل ایک پیشنٹ کو واپس آتے دیکھا، سارا کچھ پاس تھا، سارا سامان بھی تھا، کپڑے بھی تھے، کمبل بھی تھا، دنیا جہان کی چیزیں، ضروریات زندگی ساتھ تھیں، مگر وہ ایڈمیشن فائل ساتھ نہیں تھی، دوبارہ دھکا کھا کے آنا پڑا، وہاں سے تو کسی نے واپس بھی نہیں آنے دینا کہ دوبارہ ایڈمٹ ہو جا، دوبارہ ایڈمیشن لے لے، دنیا میں آ جا، پھر سے ایمان لے یا نیا عمل کر لے، خسارے ہی خسارے، ایک بار کا سفر، الا الذین آمنوا، اور ایمان بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنو مومنو، ایمان درست کر لو، ایمان درست کر لو، مجھے آپ کہہ کے دیکھیں دوسری مرتبہ خطبہ درست کر، میرے ماتھے پہ شکن آئے گی، سوال کا جواب کوئی دے تو دوسری دفعہ کہا جائے اس کو چیک کر، مارکنگ کرنے کے بعد ٹیچر نے روانہ کر دیا ہو پیپر، کہا جائے ری مارکنگ کیجئے، دوبارہ ری چیکنگ ہوگی، تیور آئیں گے ماتھے پہ پریشانی ہوگی، عورت نے ہنڈیا پکائی ہو بڑے مزے سے بنائی ہو، کہا جائے دوبارہ بنا صحیح نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی۔ میرے محبوب نے 3 دفعہ صحابی کو مسجد نبوی میں اپنے سامنے لٹایا ہے، ارجی فصلی فانک لم تصلی، لوٹ لوٹ لوٹ، پھر پڑھ، پھر پڑھ، جا پھر پڑھ، اور کہا کہ آپ نے تو نے پڑھی نہیں،
اور ہم کہتے ہیں مولانا اپنا خیال رکھے، ہماری پڑھی ہوئی ہے، ہمارا صحیح ہے، اپنے عقیدے اور ایمان کا خیال رکھے، ہمارا پرچار درست ہے۔ اللہ نے قطعاً حاشا وکلا ایسا نہیں کہا، وعملوا الصالحات، نیک عمل نہیں، عمل اس قابل نہ ہوا کہ میں قبول کروں، اوپر جانے کے قابل نہ ہوا، ایکسپورٹ کوالٹی کا جو ہے وہ متحمل نہ ہوا، ریجیکٹ کیا جائے گا، منہ پہ مارا جائے گا، خسارے کی سند ہاتھ میں پکڑا کے فیل کر کے جو ہے لوٹایا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیری دعوت، تیری تبلیغ، تیرا پیغام، تیرا ابلاغ، تیری دن رات لوگوں کو پکارنا، منادی کرنا، ان کو بلانا، یہ مقصود نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر ساری زندگی تجھ سے غلطی ہوئی ہے، مرتے دم وصیت ہوتی کیا ہے؟ مرتے دم جاتے جاتے ہی کہہ جا جو میں نے سارا کیا تھا غلط ہے، لوگوں صحیح کر لینا، صحیح کر لینا۔ اللہ اتنی جرت دے ہمارے علماء کو۔ عام آدمی اگر کوئی ایسا کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا گزارا چل جائے گا، لیکن یہ معاملہ دین کا ہے۔ میں ساری زندگی لوگوں کو روایتیں موضوع بیان کرتا رہوں اور ساتھ میں موضوعات شریف کا حوالہ دے کے، عوام تو بگڑے گی، ان کو شریف کہا گیا ہے، شریف اچھا ہوتا ہے بھائی، شرافت تو اچھی چیز ہے، یہ موضوع شریف میں ہے، یہ ضعیف ہے مگر دارمی شریف میں ہے، حیثمی شریف میں ہے، یہ ابن ماجہ شریف میں ہے۔ تو نے سگریٹ شریف کہہ کے منہ کو تو لگا لی، اس پہ بنی ہوئی پکچر نہ دیکھی، لکھی ہوئی تحریر نہ دیکھی، وزارت صحت کا وہ تو نے اوپر نوٹ نہ دیکھا، تو نے اس کی بغل میں یہ سارا کچھ دیکھ کے تو نے کہا ٹھیک ہے جی، لوگ پی رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ پیتے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ یہ روکتے ہیں، نہیں، دھوکے میں نہ رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، زندگی بھر بھی غلط ہو گیا ہے، جاتے جاتے توبہ کا در بند ہونے سے پہلے ایک اعلان کر دے، ماضی میں نے جو غلط کہا تھا وہ غلط ہے، رجوع کر لے، تیرے اس رجوع کو بھی ہم قبول کر لیں گے، یہی تو توبہ ہے۔ اور بھائیو ہم اعلانیہ کہا کرتے ہیں، پہلے تو زندگی میں کبھی کوشش نہیں کی کہ ضعیف روایت کو نبی کا نام لے کے بیان کیا جائے، کوشش ہی نہیں کی، یہ سبق ماں باپ نے، اساتذہ نے پڑھایا ہی نہیں، میرے ادارے کا یہ سبق نہیں ہے۔ کہا جہاں سند صحیح ہے، متن درست ہے اور روایت صحیح ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اسی کو بیان کیا جائے گا۔ دوسری سونے کے ساتھ بھی تول کے کوئی دے دے، لینے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لوگوں نے کہا فضائل میں چل جائے گی، ہم نے کہا نہیں چلتی، فضائل میں بھی نہیں چلتی۔ جعلی نوٹ کہاں چلتا ہے؟ چلائیے، دھوکے سے چل جائے تو چل جائے، پتہ چل جائے کہ جعلی ہے، آپ کو ماشاءاللہ اس کی اور کچھ نہیں، اور مرونڈا تے لب جاؤ نا، تھوڑا جا مکھانے تے لب جان گے بھئی، جعلی نوٹ ہے، لے آئیے نا اس سے کچھ میٹھا میٹھا، اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ بوندی شوندی تو دے دے گا، نمک پارے تو دے دے گا، نہیں دیتا کوئی بھی، نہیں چلتا، یہ تیرا دنیا میں نہیں چلتا۔ دھوکہ دے کے لوگوں سے امید ہے، ثواب ہے، فضائل ہیں، بیان ہو سکتا ہے، ارے کیا ہوا، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، یہ بھی ضعیف، اتنے مل کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ تو تقویت مل رہی ہے۔ ارے 100 اندھے مل کے ایک سجاکھا نہیں ہو سکتا، تو نے اتنی ضعیف کو ملا کے مصطفیٰ کی طرف جوڑ کے، آقا کہہ رہے ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے دعوت میں، پیغام میں، وہ جہنم میں ہے، اور تو اس کو کہہ رہا ہے بلے بلے شاباش سبحان اللہ، کیا کہنے؟ آج تلک زندگی میں کبھی کوئی روایت منہ سے جھوٹی نکلی ہو، موضوع نکلی ہو، جان بوجھ کے کہیں نہیں، لاشعوری میں نکلی ہو؟ ہم آج بھی رجوع کرتے ہیں، مر کے بھی ہمارا رجوع ہے۔ زندگی میں کبھی کسی گفتگو میں ثابت ہو جائے، کسی تحریر اور تقریر میں ثابت ہو جائے، رب کو بھی گواہ بناتے ہیں، بندوں کو بھی گواہ بناتے ہیں۔ ہماری بات یا ذات یا شخصیت میں مت جائیے گا، وہ ہستی جس کو رب نے نبوت دے کے، رسالت دے کے بھیجا ہے، وہی حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے۔ جو رب نے قرآن میں اتارا ہے، جو پیغمبر کا فرمان عمل اور سیرت ہے، وہی دین ہے، وہی حق ہے، اسی کی دعوت دی جائے۔ نہیں یقین آتا تو تھوڑی سی ذرا سورہ یونس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ لوگ سوال کریں گے اور پوچھیں گے دعوت حق صرف تبلیغ نہیں، تبلیغ حق صرف بلانا نہیں، حق کی طرف بلا، اور جس پہ تو ہے وہ حق ہو ضروری تو نہیں، اسے کراس میچ کر، اس کا گروپ دیکھ، اگر عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر گیا، ساری دنیا بھی مخالف ہے، ڈٹ جا۔ اگر میرے محبوب کے عمل سے عمل نے میچ نہیں کیا، ساری دنیا بھی تیرے حق میں بیان دے رہی ہے تو رک جا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، محبوب یہ خبر لینا چاہتے ہیں، یہ ٹو لگا رہے ہیں، یہ طلب کرتے ہیں، ان کو یہ خبر چاہیے، استنباء ہے، احقن ہو،
احقن ہو، یہ جو وحی آئی ہے، جو قرآن اللہ نے اتارا ہے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کرتے ہیں، جو اس کی تعمیل کرتے ہیں، تشریح اور توضیح کرتے ہیں، جو عمل کر کے اور اس کا جو ہے تعلیم دے کے تربیت سکھاتے ہیں، احقن ہو، یہ حق ہے؟ قل، جواب آسمان سے آتا ہے، اللہ سمجھ دے دے۔ قل، محبوب ان کو کہیے چپ نہ رہیے، جواب دیجئے، اعلان کیجئے، پرچار کیجئے، اظہار کیجئے، گفتار میں دیجئے، قول بنا دیجئے، قرآن میں نے بنا دیا ہے، سنا ان کو دیجئے، کان خلقہ القرآن، اسے اپنی عادت بنا لیجئے۔ قل ای وربی، ہاں کہہ کے پھر میری قسم اٹھا کے کہو، ای، ہاں، جی، نعم، ایوہ، ہاں ہاں، کیوں نہیں، ای وربی، جو رب پانی کی بوند کو باپ کی پشت سے اٹھا کے، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے اٹھا کے، رحم مادر میں لا کے ایک انسان بناتا ہے، مجھے اس رب کی قسم، وہ غلط نہیں کرتا، وہ صحیح بناتا ہے۔ رب کا لفظ کیوں لایا گیا؟ ای وربی، جو رزق دینے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے منہ کا گیٹ بناتا ہے، کٹ لگاتا ہے ماں کے پیٹ میں کٹر کے بغیر، جو آنکھوں کو کٹ دیتا ہے، جو کان کو خرابیے کے بغیر اندر جو ہے وہ ٹول لگاتا ہے، جو تیرے سیوریج سسٹم کے لیے تیری پشت میں، تیری ضروری جگہوں پہ، تیری شرمگاہ میں، ماں کے پیٹ کے اندر تیرے سارے سسٹم جو ہے وہ چلاتا ہے، جو تیرے اندر اتنا کچھ، وہ ربی، جو تجھے ناڑو کے ذریعے خوراک دیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کے 2 چشمے چلاتا ہے، وہ ربی، جو تیرے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے، وہ ربی، مجھے اس رب کی قسم جس نے کائنات اور زمانہ اور پوری دنیا بنا رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو مجھے میرے رب کی قسم، ہاں ہاں، انہو لحق، انہ بھی تاکید کے لیے، ہو جو پوچھ رہے ہو یہ وہی ہماری اتاری ہوئی، ہاں 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 ہاں، نبی کے منہ سے ہاں نکلے تو حق، واو نکلے تو حق، قسم بنے تو حق، وربی، رب کی قسم، جھوٹا بھی اٹھائے تو یقین آ جائے یہ کائنات کے سب سے بڑے سچے سے اٹھوائی، اور کہا ان کو کہیے انہو، یقیناً یقیناً، شان یہ ہے، انہو، حقیقت یہ ہے، انہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے، اللہ حق، اکیلا حق بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لام بھی تاکید کے لیے، اور حق کے اوپر داخل کی ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، ساری دنیا بھی اس کی مخالفت کرے، تم اس کو اپنانے سے بھی عاجز نہیں ہو، اور تم عاجز کر بھی نہیں سکتے، حق حق ہے۔ اور پھر کہا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور لوگوں سنیے، دھوکے میں رہنے والوں، اپنے آپ کو حق کہنے والوں، باطل کو حق کہنے والوں، اور حق کا رد کرنے والوں، توحید و سنت سے منہ موڑنے والوں، اور اپنے پاس جو چیز ہے اسی کو سب کچھ ماننے والوں، دین کہنے والوں، اگر کسی جان نے اپنے پہ زیادتی کی اور پھر پوری روح زمین کی ہر چیز وہ فدیے میں دے دے، وَأَسَرُّ النَّدَامَ، اور شرمندگی کو چھپائے جو کل قیامت کے دن دیکھنے پڑے گی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یاد رکھیے فیصلہ جو ہے وہ عدل کے ساتھ ہونا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں نہیں ظلم، دنیا میں تمہاری زیادتی چل گئی، تمہارے ایکشن چل گئے، تمہاری کثرت چل گئی، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں ہے تمہارے رب کا ہے، الا ان وعد اللہ حق، کہ ہم نے حق کو لینا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے عمل صالح لینا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے ایمان خالص لینا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے تیرے انسان کو نہیں انسانیت کو دیکھنا ہے یہ ہمارا وعدہ ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر پڑھ کے بھی لا علم ہے، پی ایچ ڈی کر کے بھی نہیں جانتے، ایم فل کر کے بھی نہیں سمجھتے، ماسٹر ڈگری کی ڈگری اور سند لے کے بھی نہیں سمجھے، بی ایس سی کی ہے نا ختم، ابھی بی اے، اب نہیں چلے گی یہ ڈگری، لے کے دکھائیے، جب تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ تیری ڈگریاں نہیں چلنی، سابقہ جتنی مرضی ہو نہیں چلنی، کیا کرے گا؟ آئیے، هو یحیی و یمیت، یہ زندگی موت کے جو پل دیے ہیں یہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تجھے اسی کی طرف جانا ہے، اور خلاصہ رب نے نکال کے رکھ دیا، یا ایھا الناس،
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو وحی آئی ہے یہ تمہارے رب کا واعظ ہے، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی تقریر ہے، یہ تمہارے رب کا بیان ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ تمہیں رب سمجھا رہا ہے، یہ الحمد سے لے کے والناس تلک یہ پیغام تمہارے رب کا ہے۔ جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، دنیا میں ہر چیز کو دوا کہا گیا ہے، قرآن کو شفا کہا گیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ڈاکٹر کہتا ہے ایلوپیتھی دوا لیجئے، ٹیسٹ کروائیے، ہومیوپیتھی کہتا ہے دوا لیجئے، اور دیسی پیتھی کہتا ہے دوا لیجئے، عامل کہتا ہے تعویذ لیجئے، یہ دم لیجئے، لیکن صرف رحمان کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفا لیجئے، شفا لیجئے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کو صاف کر سکتا ہے تو قرآن کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کر سکتی ہے، اگر یہ بھی نہ کھرچ پایا تو پھر کیا؟ وَہُدًا، وَہُدًا، ہدن مصدری معنی میں کیا ہے ہی سراپا ہدایت، صحیح رستہ دکھانا ہے تو قرآن دکھائے گا، انگلی پکڑ قرآن کی، انگلی پکڑ کلام کی، اللہ الرحمن کی، یہ ہے تیرے لیے رسی، یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہدن ہدن ہدا۔ لوگوں کی رستے دکھانے میں بھی کبھی سختی ہوگی ورحمہ، لیکن قدم قدم پہ رحمان کی رحمت ہو للمومنین، تو یہ قرآن ہے، یہ شفا ہے، یہ آرام ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اگر تجھے اس حق پر یقین ہو گیا، سچ پر یقین ہو گیا، قرآن پر یقین ہو گیا، وحی پر یقین ہو گیا، پیغمبر کی قسم پر یقین ہو گیا، اللہ کی ربوبیت پر یقین ہو گیا، مالک کی الوہیت پر یقین ہو گیا، تو دھوکے سے نکل گیا، رب کی پوری کائنات مان لی، توحید کو اپنا لیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا نہیں بلکہ پیشوا اور مقتدا اور امام مان لیا، اللہ کو جو ہے وہ حی قیوم مان لیا، زندگی اور موت کا مالک مان لیا، قرآن کو واعظ مان لیا، اور اللہ کی جو ہے طرف سے پیغام مان لیا، اسے دلوں کی شفا مان لیا، ہدایت اور رحمت مان لیا، اور اپنے ایمان خالص کو لے لیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا ہے تو اس پہ ہو۔ یہ عید میلاد النبی کے لیے آیت نہیں آئی تھی، بھائیوں کا اپنا استدلال، سیاق چھوڑ کے سباق چھوڑ کے کہا خوش ہونا ہے تو اس پہ ہوئیے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم نے جو جمع کر کر کے اپنی دنیا بنا رکھی ہے، عملوں کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، اور بڑے بڑے قرآن پڑھ کے پڑھا کے، صدقے کر کے کرا کے، خیراتیں کر کے، جہاد کر کے، یہ جو اپنے آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے تمغے اور نام اور اتنے سابقے اور لاحقے لگا رکھے، عالم بعمل، ولی کامل اور شیخ التفسیر، شیخ یہ ہوگا تیری نظر میں ہوگا، ہمارے نزدیک اگر اخلاص اور پیغمبر کی سنت نہیں، توحید و سنت نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی نہیں پریشان ہونے کی بات ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اگر خوش ہونا ہے تو یہ لے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، چیک کر لو، لیبارٹری دے رہے ہیں، اگر اپنی طرف سے حلال و حرام کر رہے ہو، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، یہ تم نے اپنی طرف سے مقرر کیا ہے، کل 7 10واں 40واں رزق، یہ برسی وہ ضروری ہے، لانا ہے، آنا ہے، روحیں آ رہی ہیں، ان کو کپڑے دینے ہیں، ان کو یہ دینا ہے، ان کو وہ دینا ہے، ان تک یہ پہنچانا ہے، یا رب نے تمہارے لیے یہ ضروری قرار دیا تھا، یا تم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا حالانکہ اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال بنایا تھا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور شکر گزار بن کے میں نے نبی بھیجے ہیں، نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، شکر گزار بن کے میں نے وہی بھیجی ہے، تیرے لیے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے، تجھے تو یہ لینا بنتا تھا۔ حضرات آئیے اللہ کرے میں آج انسان کے خسارے کے اندر سے نکالنے والا تیسرا عمل وتواصوا بالحق پہ بات کو چھوڑ رہا ہوں۔ وتواصوا بالصبر ہمارا انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا کہ اس کام کے لیے کتنا جگر چاہیے، کتنا بڑا دل چاہیے، پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے، کتنی محنت، کتنی کاوش چاہیے، اپنوں کی مخالفت چاہیے، اور بیگانوں کے ظلم سہنے کی ایک جرت چاہیے، پورے پیغمبر کی سیرت چاہیے، وہاں سولیوں پہ لٹکنا چاہیے، وہاں تلوار چاہیے، وہاں دشمن کے وار
ہر جگہ پہ ڈٹ کر کے جو جم کے کھڑا ہو گیا پھر جا کر کے یہ حق ادا ہوتا ہے، وتواصوا بالحق، وگرنہ حق ادھورا رہ جاتا ہے۔ بات ہے عصبیت کے اوپر، نفرت کے اوپر، ذاتیات کے اوپر، علاقے کی تقسیم کے اوپر اور حسب نسب کے اوپر، یہ فرقہ واریت پہ ڈٹ کر کے زندگی گزر گئی، قرآن کہتا ہے خسارے میں ہے۔ اگر رب کے لیے، رحمان کے لیے، کلام کے لیے، سنت کے لیے، توحید کے لیے تھوڑا سا بھی جھکاؤ آ گیا اور آخری دم بھی جاتے ہوئے انسان توبہ کر گیا تو ساری دنیا گناہ گار کہے، میرا رب انشاءاللہ اس کا بندوبست کر لے گا، قریب کر لے گا۔ اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے کرے اور ہمارا خاتمہ بھی اچھا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔